السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں نیو یارک میں ہفتے کی رات اور اکتوبر کی 11 تاریخ، جبکہ پاکستان میں اتوار کی صبح اور اکتوبر کی 12 تاریخ ہے۔ ناظرین، یہ 7 مئی 2025 کی رات تھی جب بھارت نے پاکستان کے مختلف علاقوں پر کئی درجن میزائل داغے۔ ان میں کم از کم 26 پاکستانیوں نے اپنی جان گنوائی۔ جس رات بھارت پاکستان پر آپریشن سندور کے نام پر جارحیت کر رہا تھا، اسی رات بھارت میں افغان طالبان حکومت کا نائب وزیر داخلہ برائے سیکیورٹی امور ملا محمد ابراہیم صدر بھی موجود تھا۔ ملا صدر بھارت میں حملوں سے تقریباً 4 روز پہلے 3 مئی کو پہنچا تھا، اور ان کے دورے کا جو مین مقصد تھا وہ سلامتی، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور بھارت اور طالبان کے درمیان تعلقات کی بہتری تھا۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی کہ وہ اپنے علاج کے غرض سے وہاں گئے تھے۔ ملا ابراہیم طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخنزادہ کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں اور پاکستان کے پرانے ناقد سمجھے جاتے ہیں، بھارت کے بھی کافی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اور پاکستان پر بھارت کے حملوں کے وقت افغان وزیر کی بھارت میں موجودگی نے پاکستان میں کئی سوالات کو جنم دیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو یہ سمجھ کر شاید رد کر دیا کہ وہ اپنے علاج کے غرض سے گئے تھے۔ لیکن تقریباً 5 مہینے بعد ایک مرتبہ پھر ایک افغان طالبان کے ساتھ جو بھارت کا تعلق ہے، جس کو میں کسی شک کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس لیے اس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی تاریخ ہمیں کچھ اور بھی بتائے، لیکن اس بارے میں چونکہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے تو قیاس نہیں کروں گا۔ تقریباً 5 مہینے بعد ایک مرتبہ پھر جب پاکستان پر جارحیت ہو رہی تھی، اور اس مرتبہ بھارت کی جانب سے نہیں بلکہ افغانستان کی جانب سے جارحیت ہو رہی تھی، تو ایک مرتبہ پھر طالبان حکومت کا ایک سینئر وزیر بھارت میں بیٹھا تھا۔ یعنی جب امیر خان متقی کی دارالعلوم دیوبند میں ہونے والے کرمجوش استقبال کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں، تو عین اسی وقت طالبان حکومت سے جڑے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ طالبان کی افواج نے پاکستان کی سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ وجہ پاکستان سے ان حملوں کا بدلہ لینا جو کہ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے کابل اور پختیکا پر بمباری کی تھی ایک دو روز قبل۔ یعنی جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران افغان طالبان نے چترال سے لے کر بلوچستان تک کم از کم 12 مقامات پر پاکستان کی جو سرحدی پوزیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ اس میں بھاری، ہلکے اور درمیانے ہر قسم کے ہتھیار استعمال ہوئے، اور جس میں دونوں جانب سے یعنی جانی مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ کیونکہ یہ جھڑپیں ساری رات جاری رہیں، تو اس وجہ سے مکمل تفصیلات اب معلوم ہوں گی آنے والے گھنٹوں میں۔ جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو شاید بہت کچھ آ چکا ہو، لیکن تقریباً آدھی رات کو خبریں افغان اکاؤنٹ سے یہ آنا شروع ہو گئیں کہ طالبان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی پاکستان کے خلاف شروع کی جانے والی کارروائی مکمل کر چکے ہیں اور وہ سیز فائر کر رہے ہیں۔ تاہم اس اعلان کے بعد پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے قریب جو سمجھے جانے والے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ان سے یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ پاکستان نے یہ سیز فائر مسترد کر دی ہے، بلکہ پاکستانی حکام کو یہ کہتے کوٹ کیا گیا کہ چونکہ جنگ طالبان نے شروع کی ہے تو اب اس کو ختم ہم کریں گے، اور ہم اپنے وقت کے مطابق کریں گے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک اطلاعات یہی ہیں کہ مختلف جگہوں پر ابھی بھی پاکستان کی جانب سے افغان پوزیشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یوں یہ کوئی 12 مقامات پر ہر قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ پاکستانی پوزیشنز پر حملہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کا جواب بھی آیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کا جواب بہت بھرپور تھا، جس میں پاکستان کی جانب سے بھی بھاری اسلحہ استعمال کیا گیا، یعنی جو بھاری توپخانہ ہوتا ہے، ہیوی آرٹلری، وہ استعمال کی گئی، ٹینکس استعمال کیے گئے، اور ساتھ کہیں کچھ جگہوں پر بمباری کی بھی اطلاعات ہیں، پاکستان نے فضائیہ کو بھی استعمال کیا۔ اور اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کے خلاف فوجی کارروائی اس وقت بھی جاری ہے، اور یقیناً جو افغان طالبان ہیں وہ بھی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ کرم کے جو علاقہ ہے وہاں پر کم از کم 2 پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح افغان ڈیفنس منسٹری کے سے متصل جو اکاؤنٹس ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ شاید افغان فورسز کا بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے بالکل واضح نہیں ہے، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ
کافی نقصان ان کا بھی ہوا ہے، ان کا جو سرحدی انفراسٹرکچر ہے وہ بھی بہت زیادہ، ان کو بھی بہت زیادہ تباہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی اکاؤنٹس یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے جڑے اکاؤنٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز نے افغانستان کی کم از کم 19 سرحدی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ کچھ چیک پوسٹوں پر کچھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ افغان چیک پوسٹ ہے جس پر کہ پاکستانی پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح افغانستان کی جانب سے بھی دعوے کیے گئے کہ انہوں نے پاکستان کی کم از کم 3 چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا۔ تو ہر قسم کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ یہاں تک یہ دونوں ملک کہاں کیوں پہنچے؟ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، کیونکہ جب سے افغان طالبان حکومت میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان افغان طالبان سے یہ تقاضا کرتا رہا ہے کہ آپ کی جانب سے فائٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اسی طرح جو پاکستان فوج کا جو ترجمان ادارہ ہے ISPR، وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن یہ اعلان کرتا ہے کہ انہوں نے اگر کہیں دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے تو اس میں کم از کم ایک دو افغان کا نام ضرور آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے پورے قوائف بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایویڈنس مسلسل آ رہا ہے کہ افغان پاکستان کی سرزمین پر پاکستان فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستان نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشنز بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ اپنی رپورٹس میں کہہ چکا ہے کہ یہاں پر کم از کم 12 سے 14 دہشت گردوں کے جو گروپس ہیں وہ موجود ہیں۔ گزشتہ کچھ چند ماہ پہلے امریکی ایک یہاں پر ادارہ ہے، اس نے ایک افغانستان کا نقشہ بھی چھاپا تھا جس میں کہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح 14 مختلف افغانستان کے صوبوں میں مختلف ٹریننگ کیمپس ہیں، جن میں القاعدہ کے بھی ہیں، TTP کے بھی ہیں، ترکستان اسلامک موومنٹ کے بھی ہیں، ازبیکستان اسلامک موومنٹ کے بھی، کافی سارے یعنی سینٹرل ایشین ایکسٹریمسٹ اور تھاروں کے وہاں پر آماج گاہیں موجود ہیں، اور داعش بھی وہاں پر یقیناً موجود ہے۔ تو یہ ایک پاکستان نے ایک دفعہ نہیں، کم از کم پاکستان کے فارن منسٹر نے کابل کا 2 دفعہ دورہ کیا اور ان کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا، اور ہر مرتبہ انہوں نے یعنی طالبان کی حکومت نے اس کو ڈینائی کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جی یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی طرف جو حملے ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران صرف خیبر پختونخوا میں 2 مختلف حملوں میں کم از کم تقریباً 30 کے قریب پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، جن میں آفیسرز بھی شامل ہیں۔ اور یہ حملے وہاں ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر کے بہت قریب ہیں، اور یہ ایک بہت زیادہ مشکل ایریا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی پورس بارڈر ہے۔ پاکستان نے فینسنگ بھی کی ہوئی ہے، ہم خود پاکستانی فوج پر تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ نے فینسنگ کی ہوئی ہے، آپ کیوں اس کو نہیں روک سکتے اس کے باوجود؟ لیکن جو ویڈیوز یہی طالبان کے اکاؤنٹ سے آج جاری ہوتی ہیں تو ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس فینس کو کاٹ کر اندر آتے ہیں، اور یقیناً بہت لمبی چوڑی بارڈر ہے، کوئی 2600 کلومیٹر سے لمبی بارڈر ہے، تو اس لیے یہاں سے ان کا آنا جانا جو ہے اس کو پاکستان آج تک روک نہ سکا۔ جبکہ دوسری جانب جو طالبان حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس طرف سے یہ ویڈیو ضرور آتی ہیں کہ وہ اندر آ رہے ہیں پاکستان کے، اور کئی مرتبہ پاکستان اپنی بارڈر پر کئی جو ان کے جو یہ تشکیل کے نام سے جو یہ اپنے گروپس بھیجتے ہیں تو ان کو پاکستانی فورسز نے نیوٹرلائز بھی کیا ہے۔ تو لمبی کہانی ہے، اس کی لمبی تاریخ ہے، اور ایک دوسرے ملک پر بد اعتمادی جو ہے وہ بھی پرانی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جو کہ دونوں ملکوں کے لیے ایک اہم مسئلہ ہونا چاہیے تھا، اور اگر یہ دونوں ملک آپس میں بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو حل کر پاتے تو شاید اتنی مشکل صورتحال نہ پیدا ہوتی، جہاں پر کہ ایک معاملہ جنگی کیفیت حاصل کر گیا ہے، ایک جنگی شکل اختیار کر گیا ہے، بلکہ اس حد تک جنگی شکل اختیار کر گیا ہے کہ انڈین اکاؤنٹس امیر خان متقی کی بھارت میں موجودگی کو اب اس طریقے سے پورٹری کر رہے ہیں۔ میں آج ایک انڈین بہت سینئر اینالسٹ ہیں، ان کا میں ایک انگلش میں بلاگ سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ جی یہ آپریشن سندور 2 ہے جو کہ ہم نے شروع کیا ہے، اور افغانوں کی مدد سے شروع کیا ہے۔ جبکہ وہی صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ بھارت نے طالبان کو آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی دیں گے، اور ہم آپ کو میزائلز بھی دیں گے، یعنی جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بارڈر ریجن جو کہ پاکستان اور افغانستان کا ہے، اور یہاں پر ہمیشہ سے دونوں جانب بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، دونوں جانب جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر کیا یہ جنگ کا میدان بنے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ کابل میں بیٹھی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو وہ جنگجو جو اس وقت پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا جہاد کا قرض ہے ان لوگوں کے اوپر، جن کو پاکستان دہشت گرد گردانتا ہے، جن کو امریکہ دہشت گرد گردانتا ہے، جن کو یونائٹڈ نیشنز بھی دہشت گرد گردانتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر وہ اس بات سے، اس حقیقت سے منہ پھیر لیتے ہیں تو بات کہاں جائے گی؟
जंग की तरफ जाएगी। जंग में नुकसान सबका है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। और मुझे नजर आ रहा है कि अमीर खान मुत्तकी को भारत में अपनी जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में बेहतरीन होने चाहिए। उतने ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए जितने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने चाहिए। ताहम उससे ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि शायद अफगानिस्तान साइड्स ले रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इख्तलाफात है उसमें अफगानिस्तान साइड्स ले रहा है। अभी इसकी एक शक्ल भी नजर आई कि जब अमीर खान मुत्तकी की भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर से जो मुलाकात हुई, उसके बाद फिर भारतीय फॉरेन ऑफिस जो उनका है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया। जाहिर है कि जो मुत्तकी साहब हैं उनको तो अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उनके अफत में लोग तो शामिल हैं जिनको अच्छी अंग्रेजी आती है। तो उसमें बाकायदा एक जगह पर इस बात का जिक्र है कि जहां पर जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा करार दिया गया है और इसको एज ए जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अफगान हुकूमत भारतीय हुकूमत के साथ इस बात पर मुत्तफिक है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, बावजूद इसके कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें आज भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद उस पर उन्होंने यानी एक तरह के दस्तखत किए, भारत ने उसको इशू किया। अफगानिस्तान की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई और इसीलिए फिर पाकिस्तान ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया। मेरी राय में ये जो पूरी सूरत हाल जहां पर के दोनों मुल्क इस वक्त खड़े हैं, ये भी वक्त है और ठीक वक्त होगा कि अगर दोनों मुल्क थोड़ा पीछे हट जाएं और जंग से दूर रहें, बातचीत के जरिए अपने मसाइल को हल करें। और तालिबान को ये सोचना होगा कि ये जिन लोगों को आज अपना दोस्त बनाए बैठे हैं, वो अगर दूसरे मुल्क में कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये कौन सा मजहब इनको इसकी इजाजत देता है कि ये कातिलों की पुश्तपनाही कर कर अपनी आखिरत संवारने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कम अज कम मुझे समझ नहीं आ रही है किस कानून के तहत, कुछ किस जाब्ते के तहत। यानी सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने जिहाद में इनकी मदद की थी, तो अब पाकिस्तान के खिलाफ, यानी उस पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने के इन हक्कानीज हों या जितने भी हों, इनके ऊपर पूरी दुनिया से पाकिस्तान ने हर किस्म के पाकिस्तान के ऊपर यानी एलिगेशंस लगे और कई सालों तक लगते रहे। लेकिन पाकिस्तान ने वो बर्दाश्त किया और इनकी मदद करता रहा, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन वो भी पाकिस्तान की डीप स्टेट का फैसला था, वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और इसके बॉर्डर रीजन्स आज भी तबाहाल हैं। आज भी वहां पर दहशत गर्दों की आमाजगाहें मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी रियासत का ये प्रोजेक्ट था जिसने कि इन दहशतगर्दों को पनाह दी, और वही दहशतगर्द आज पाकिस्तान को आकर हमारे जवानों का खून बहा रहे हैं। इस खत्ते में अगर अमन आना है तो कम से कम एक बात को जरूर सेटल होना होगा, और वो ये कि दोनों मुल्कों को एक पेज पर इस बात पर जरूर आना होगा कि दोनों मुल्कों की दहशतगर्द की डेफिनेशन क्या है, और ये कि उनका कानून दहशतगर्दों को किस तरीके से ट्रीट करता है। चाहे वो दाइश हो, टीटीपी हो, या अलकायदा हो, या दूसरे जितने भी यहाँ पर दहशतगर्द ग्रुप्स मौजूद हैं जिनकी निशानदेही यूएन ने की है। मेरा ख्याल है उस वक्त तक यहाँ पर ये मामला ठीक नहीं होंगे, और दोनों मुल्कों को आपस में एतमाद साजी के लिए मामलात को, यानी हालात को साजगार बनाने की जरूरत है। वरना यहाँ पर हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगे, काबू से निकल जाएंगे। किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा सिर्फ तबाही आएगी, और दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। एक और चीज जो कि इस पूरे वाक़े ने अभी तक साबित की है, वो उस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले एक बड़े सेलिब्रेटेड एग्रीमेंट की जो कलई है वो खोली है, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को जिस पर दस्तखत किए थे। और उसमें कहा गया था कि जी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन आज उसकी भी हकीकत उस वक्त खुली जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर इस अफगानिस्तान की जानिब से की जाने वाली जारहियत को कंडेम करने के बजाय दोनों को कहा कि जी आप रेस्ट्रेंट से काम लें। और वो कहना कोई कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या ये जो इसकी शर्त थी, यानी इस एग्रीमेंट की, कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब अपने ऊपर हमला तस्वुर करेगा, इसका तो सऊदी अरब ने जिक्र ही नहीं किया। कि ये जो मुआहदा था इसकी हकीकत जो है वो कम अज कम इस वाक़े ने खोल दी कि शायद इसकी कोई हकीकत नहीं है। यह बस एक शायद सऊदी अरब की, यानी जो इसका इतलाक है वो सिर्फ सऊदी अरब पर हमले से होता है, और पाकिस्तान के ऊपर किसी भी हमले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और सऊदी अरब वाहिद मुल्क नहीं है जिसने कि इसके ऊपर कंसर्न का इजहार किया, बल्कि इसके साथ ईरान ने भी किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बिल्कुल ऐसा ही बयान दिया जो सऊदी अरब ने दिया, और कुछ ऐसा ही बयान कतर ने भी दिया। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए तो सऊदी अरब हो, कतर हो या ईरान हो,
سٹینس کے حوالے سے تو تینوں ایک جیسے ہیں۔ سالفی کی پیشکش ایک نے بھی نہیں کی، ایک کا بھی فورن منسٹر یہاں نہیں آیا یا کابل نہیں گیا کہ دونوں کو سمجھائے کہ بھائی آپ ایک دوسرے کے اوپر جنگ جو مسلط کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹیں اور امن کی طرف جائیں۔ ابھی تک یہ بھی نہیں ہوا، بس صرف ریسٹورینٹ کی کالز آئیں۔ یہ حقیقت ہے پاکستان کی، اور یہی حقیقت ہے افغانوں کی، جو کہ انہی لوگوں پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ اگر اس خطے میں امن آنا ہے تو وہ نہ سعودی عرب کی وجہ سے آنا ہے نہ کسی اور، یہ دونوں ملکوں کی قیادت کی وجہ سے آنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ دونوں ممالک کی جو قیادت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کمیونیکیشنز کی لائنز ہیں وہ کھولیں، بات چیت کریں۔ اگر جنگ کے دوران پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز بات کر سکتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کی اعلیٰ ترین قیادت کیوں بات نہیں کر سکتی؟ میرا خیال ہے کہ اس جنگ سے دور رہنا چاہیے۔ یہ خطہ پہلے سے بہت جنگ دیکھ چکا ہے، ایک اور جنگ کا یہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑا ذکر خیبر پختونخوا کا، جہاں پر کہ سیاسی حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں۔ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑے سیاسی ٹکراؤ کے لیے میدان سجا لیا ہے۔ اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید اسلام آباد میں بڑی بڑی بیٹھکیں ہوئی ہیں جن میں فیصلہ یہی ہوا ہے کہ سہیل آفریدی کو کسی صورت میں بھی خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر نہیں بننے دیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے آج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو اپنے اس سیاسی بیان کا جواب بھی دیا جس میں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر ہر قسم کے الزامات لگائے تھے۔ اور اس جواب کے بعد پھر وہاں پر کچھ ایسے بیانات آئے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کی پوری قیادت اس وقت سہیل آفریدی کے پیچھے کھڑی ہے، ان کو بھرپور سپورٹ دے رہی ہے۔ اور جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پشاور نہ چھوڑیں۔ اجلاس جو ہے وہ منڈے کو ہوگا اور شاید اسی دن ان کا انتخاب بھی ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ انتخاب ہو پاتا ہے کہ نہیں، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا گورنر راج کی جو خبریں چل رہی ہیں کہ شاید خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بڑی فاش غلطی پاکستانی ریاستی ادارے دوسری نہیں کر سکتے اگر انہوں نے یہ حرکت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو صرف اس وجہ سے اس کے چیف منسٹر سے محروم کر رہے ہیں کہ اس کے پارٹی کے سربراہ نے ان کو چوز کیا اور پوری پارٹی اس کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، وہ پارٹی جس نے کہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ سیٹیں جیتی ہیں اس صوبے سے، اور ایک ریاستی ادارہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کی یعنی لسانیت وہ پھیلا رہا ہے، صوبائیت وہ پھیلا رہا ہے، کچھ اس قسم کا ایک ماحول بنا دیا ہے کہ جس سے وہاں پر بہت زیادہ نیگیٹو جذبات جو ہے وہ پنپ رہے ہیں۔ اس حد تک کہ اب تو جو خیبر پختونخوا کے جتنے بھی قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں ان کے مختلف جرگے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ سب کے سب سہیل آفریدی کے کی سپورٹ میں سامنے آ گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کو بننا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اگر وہ اپنی منمانی کریں گے تو ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کہ اس وقت ایک شورش پہلے سے چل رہی ہے، ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کہ بارڈر بھی ہاٹ ہے، اور ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کہ ریاست بھی ہر قسم کا کھیل کھیل رہی ہے، اگر یہ کھیل بھی کھیلے گی تو یقین مانے خیبر پختونخوا پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہاں پر عوامی جذبات بہت زیادہ پتھرے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اس سے پیچھے رہیں۔ جو جمہوری عمل ہے، جو تھوڑا بہت جمہوری عمل کہیں ہو بھی رہا ہے تو اس کو تو چلنے دیں، اور اگر آپ گورنر راج لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن یاد رکھیے اس پر آپ راج تو شاید کچھ حد تک قائم کر لیں، امن آپ نہیں لا سکیں گے، کیونکہ یہاں پر سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید بڑھے گی تو آپ کے خلاف عوام مزید ہو جائیں گے، جس سے کہ یہاں پر امن قائم کرنا ایک خواب ہو جائے گا، کیونکہ ایک نہیں 10 محاذ اور کھلیں گے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی نادانی ہوگی ریاستی سطح پر اگر کوئی ایسا میس ایڈونچر کیا جائے جس میں کہ سہیل آفریدی کو چیف منسٹر بننے سے روکا جائے، یا پھر اگر وہ چیف منسٹر بن جائیں یہاں پر گورنر راج ٹائپ کی کوئی چیز لگانے کی کوشش کی جائے، دونوں ناکام ہوں گے، کیونکہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، اس صوبے کو ہوگا۔ اس صوبے کے عوام نے پہلے بہت سفر کیا ہے، اور شاید یہ وقت نہیں ہے کہ اس قسم کے سیاسی تجربے یہاں پر کیے جائیں۔ اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانب، اور وہ چین کی جانب سے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک مرتبہ پھر ٹھن گئی ہے، تجارتی جنگ دوبارہ گرم ہو رہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے چین پر 100% اضافی ٹیرفز لگانے کا اعلان کیا جو 1 نومبر سے نافذ العمل ہوں گے۔ اب چین کی جانب سے وجہ یہ ہے کہ چین کی جانب سے ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹس پر بہت زیادہ انہوں نے یعنی بینز لگائے ہوئے ہیں، لمٹ کیا ہوا ہے، بہت زیادہ تقریباً بین لگایا ہوا ہے۔ اور اب چائنا نے اس سلسلے میں جو اپنے رولز ہیں ان کو مزید سخت کر دیا ہے، اور اب جتنی بھی
ریئر ارتھ منرلس کی ایکسٹریکشن اور سیپریشن ٹیکنالوجیز ہیں. یعنی جتنا بھی ایسا اکوپمنٹ یا وہ ٹیکنالوجی جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ریئر ارتھ منرلس کو پروسیس کرنے کے لیے، اس کے اوپر چین نے تقریباً بین لگا دی ہے. اور یہ پاکستان کی جانب سے وہ ریئر ارتھ منرلز جو کہ امریکہ بھیجے گئے، اطلاعات یہ آ رہی ہیں. ایک ایشیا ٹائمز جو کہ بیسیکلی ان کا دفتر ہانگ کانگ میں بھی ہے، تھائی لینڈ بھی ہے، ایشیا کے مختلف ممالک میں ان کی موجودگی ہے، اچھا بڑا اخبار ہے. اس نے آج ایک بڑی خبر چھاپی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ چین نے یہ اقدام پاکستان کی جانب سے جب ریئر ارتھ منرلز کی پہلی شپمنٹ بھیجی گئی اس کے بعد لیا ہے. اور چین کا کہنا ہے کہ اب پاکستان یا کوئی بھی ملک اس قسم کا کوئی بھی اکوپمنٹ لے گا تو وہ پہلے چین سے مکمل اجازت لے گا، ویسے نہیں لے گا. پورا ایک لائسنسنگ سسٹم لایا جا رہا ہے جس کے تحت ریئر ارتھ منرل کو پروسیس کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی چاہیے وہ ایسی آسانی سے نہیں دی جائے گی. اور یہ کہ جتنے اس کے اندر مختلف کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی تقریباً پابندی لگا دی گئی ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو $500 ملین کا اگریمنٹ ہوا ہے ایک امریکی کمپنی کے درمیان اور پاکستان کے FWO یا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو پاکستان فوج کا ادارہ ہے، اس کے درمیان جو ہوا ہے اگریمنٹ، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے پہلی شپمنٹ بھی بھیجی. تو ایشیا ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ جو چائنیز وہاں پر حکومت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئرن بردر کے ساتھ پاکستان نے بیٹریل کیا ہے، یعنی بےایمانی کی ہے، اسٹریٹیجک بیٹریل وہ کہہ رہے ہیں اس کو. اور یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جبکہ صدر ٹرمپ اور صدر شی جی پنگ کے درمیان ایپیک سمٹ کے دوران ساؤتھ کوریا میں ملاقات کا بھی امکان ہے. اس آرٹیکل میں مختلف چائنیز کومنٹیٹرز کو کوٹ کیا گیا اور ان کا کہنا ہے کہ شاید پاکستان چند ٹکوں کی خاطر، یعنی کوئک منی یا چند جلد پیسے یا منافع کمانے کی خاطر لانگ ٹرم دوستی کو شاید داؤ پر لگا رہا ہے، کیونکہ اس کے خطرناک نتائج پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے، یعنی جو چائنیز کمنٹیٹرز ہیں وہ اس خبر میں اس اخبار کو بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کا اصلی بھائی کون ہے. تو پاکستان کے لیے بڑا سیریس پیغام ہے. اور جو یہ ریئر ارتھ منرلس کی جو پاکستان نے جو پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے اس کے لیے جو ٹیکنالوجی جہاں پہ پروسیس ہو رہا ہے تو یقیناً یہ چائنیز، کیونکہ چائنیز ہی دنیا میں رول کر رہے ہیں اس سیکٹر میں. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی 85% نیوڈیم جو کہ ایک میگنیٹس ہیں وہ 85% چائنا پیدا کرتا ہے. اور یہ میگنیٹس ٹیسلا گاڑیوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، F-35 طیاروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جو آئی فون کا وائبریٹر ہوتا ہے اس کے اندر وائبریشن سسٹم میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو چین جو ہے وہ دنیا کا 60% ریئر ارتھ منرلس کی پروڈکشن، 70% لتھیم کی ریفائننگ، 70% کوبالٹ کی پروسیسنگ اور 90% بیٹری گریڈ گریفائٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ سب چین کے پاس ہے. تو گویا جو انٹرنیشنل لیول پر جتنا بھی ریئر ارتھ منرلس کا کی مارکیٹ ہے وہ تقریباً چین کنٹرول کرتا ہے. اور اس میں جب پاکستان آیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کو اس میں تھوڑا احتیاط سے کام لینا ہوگا. اگر یہ پاکستان چین کو کانفیڈنس میں لے کر کوئی ایسا طریقہ کار تلاش کرتا کہ جس میں چین ناراض نہ ہوتا اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھا کاروبار کر سکتے تھے تو شاید اس کا زیادہ فائدہ ہوتا. اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیونکہ چائنیز ایکسپرٹس تو اسی کی وارننگ دے رہے ہیں. تو اس پر نظر رکھیں گے اور اگر کوئی اپڈیٹس ہوئے تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے. جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.